حافظ یحییٰ کون حافظ یحییٰ؟ دیکھو یاد رکھنا، ولی بن جانا بھی کمال ہے، لیکن ولی بنا دینا اس سے بڑا کمال ہے۔ حافظ یحییٰ اس ذات کا نام ہے جو صرف بن نہیں گیا، بنانے والا ہے۔ اور یہ قادری سلسلے کا کرنٹ ہے۔ کیسے بنایا؟ دیکھو کبھی کبھی کچھ مرید ایسے ہوتے ہیں جن کو تھوڑا گھسانا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر بنانا پڑتا ہے۔ بغیر گھسائے بنا دو تو پھر تھوڑا سا تکبر بھی آ سکتا ہے، گھمنڈ بھی آ سکتا ہے، اور پھر بالوں پر بھی نکل سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں پھر جن کو گھسائے بغیر نظر ڈال کر بنا دیا جاتا ہے۔ حافظ یحییٰ رحمت اللہ علیہ، چلے مالیگاؤں میں جو ان کی کرامت ہے اس میں سے کچھ پڑھتے ہیں، اپنے شہر کی کرامت پڑھتے ہیں۔ حافظ یحییٰ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ گورا سا چمکدار بدن تھا اور میانہ قد تھا، بہت معمولی سا لباس تھا، وجود فقیرانہ تھا لیکن قلب شاہانہ تھا۔ باز اشہب کی غلامی نصیب تھی۔ قادری نسبت پیر کامل نعمانی رحمت اللہ علیہ سے کامل تھی، کامل نعمانی سے نسبتیں کامل تھی، اور ان کے ذریعے غوثیت مآب سے رشتہ جڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حافظ یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ مالیگاؤں تشریف لائے ہوئے تھے۔ اکثر آپ کا قیام جو ہے وہ اسلام پورے میں ہوا کرتا تھا۔ اسلام پورے کی زمین بھی بڑی خوبصورت ہے اس لیے کہ وہ پورا اسلام ہے۔ ہاں اللہ کرے اب بھی پورا اسلام ہی رہے، لیکن لوگوں کو چاہیے کہ وہ پورے اسلام میں رہیں۔ اسلام پورے میں رہ کر صرف کامیابی نہیں مل سکتی جب تک پورے اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ، کیونکہ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پیر صاحب وہی قیام کرتے تھے۔ اسلام پورے کی زمین وہ زمین ہے جس نے سادات کے قدم چومے، محدث اعظم کے قدم چومے، مفتی اعظم کے قدم چومے، شیخ المشائخ اشرفی میاں کے قدم چومے، حافظ یحییٰ رحمت اللہ علیہ کے قدم چومے، حافظ غلام ربانی کے قدم چومے، مولوی حنیف علیہ رحمہ کے قدم چومے، پیر سراج الکریم کے قدم چومے۔ یہ تو چند نام ہیں، اور بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حافظ یحییٰ رحمت اللہ علیہ مقیم تھے گھر میں۔ آنے والا کوئی بھولا بھالا آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا پیر جی مجھے بھی فقیر بنا دیجئے، میں بھی فقیر بننا چاہتا ہوں، مجھے بھی فقیر بنا دیجئے۔ اب فقیر بننے کا مطلب کیا؟ ایک لوگ جس کو فقیر کہتے ہیں وہ بھیک مانگنے والوں کہتے ہیں۔ میں آپ کو آج نصیحت کرتا ہوں، یہ میری اپنی فکر ہے، کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بھیک مانگنے والوں کو بھکاری کہا کرے، فقیر نہ کہا کرے۔ اس لیے کہ فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے کہ فاقے پر جو قناعت کرتا ہے، فاقے پر فقر ہوتا ہے، اس کے اندر فاقہ کشی ہوتی ہے، ہاں، اور پھر اس کے بعد قدرت پر اس کو یقین کامل ہوتا ہے، یاد الہی میں مصروف ہوتا ہے، رب سے واصل ہوتا ہے، وہ فقیر ہوتا ہے۔ وہ فقیر ہوتا ہے، مانگنے نہیں آتا کبھی، وہ ہمیشہ دینے آتا ہے۔ مانگنے بھکاری آتے ہیں، فقیر مانگنے نہیں آتے، فقیر تو دینے آتے ہیں۔ وہ اللہ کے فقیر ہوتے ہیں جو خدا سے ملا دیتے ہیں۔ انہی فقیروں میں غوث پاک کا نام بھی آتا ہے، ہاں، انہی فقیروں میں غریب نواز کا نام بھی آتا ہے۔ ایک آنے والا آیا 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ ایسے بھی کوئی فقیر ہوتے ہیں، بھکاری کہا کرو جو مانگنے آئے، فقیر نہیں کہا کرو، فقیر تو اللہ کے فقیر ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی چادر غیرت میں چھپے ہوتے ہیں جنہیں فقیر کہتے ہیں۔ وہ اللہ انہیں دلہن کی طرح چھپا کر رکھتا ہے جنہیں فقیر کہتے ہیں۔ وہ تحت قبائی کے مصداق ہوتے ہیں جنہیں فقیر کہتے ہیں۔ ان فقیروں کا حال یہ، اگر وہ کسی چیز پہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ فقیروں کی شان ہوتی ہے، اور ہم انہیں اپنی زبان میں ولی کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا حضور مجھے فقیر بنا دیجئے، فقیر بننا چاہتا ہوں میں۔ اب فقیر بنانے کا مطلب یہ تھا کہ ولی بنا دیجئے، مجھے بھی کچھ ولایت سے حصہ نصیب ہو جائے۔ اچھا ولی بھی سب ایک درجے کے نہیں دیتے، سب حافظ ایک درجے کے نہیں ہوتے ہیں، سب عالم ایک درجے کے نہیں ہوتے ہیں، سب ولی بھی ایک درجے کے نہیں ہوتے، سب کے درجے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو حافظ یحییٰ رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ بھئی مجھے بھی فقیر بنائیے۔ اب فقیر بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ بیٹے تہجد پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، لیکن رنگ قادریت مکمل وہاں پر تھا۔ حافظ یحییٰ کہ یہاں رنگ قادریت مکمل وہاں پر تھا۔
ارے آج مزار پہ جانے کے بعد لگتا ہے کہ قادریت کے جام ملتے ہیں. وہ وجود ناز جب سامنے ہوتا ہوگا تو کیفیت کیا ہوتی ہوگی. حافظ یحییٰ رحمت اللہ علیہ کا آنے والا سیدھا سادہ آدمی اور کہتا ہے مجھے فقیر بنائیے. آپ کے وجود پر جو چادر اس وقت تھی آپ نے وہی چادر اس کے سر پہ ڈال دی. مرید کے سر پہ ڈالی اور سر پہ ڈالنے کے بعد اس کا نام لے کر کے پکارا اے فلاں. مجھے نام بھی یاد ہے, نام بھی یاد ہے, مجھے نام پتا ہے لیکن لوں گا نہیں, اس وقت نہیں لوں گا تاکہ آپ کا ذوق سلامت رہے اور آپ کو پتا چلے کہ کس طریقے سے گل کھلائے گئے ہیں اس سرزمین پر. میرے عزیز لوگوں کو جلدی سے نمازی بنانا آسان نہیں ہوتا ہے, ولی کیسے بنا سکتا ہے کوئی, اور وہ بھی یار تقریر کر کے نہیں, چادر ڈال کے. چادر ڈال دی, یہ اللہ کے فقیر ہیں. چادر ڈالی, آواز لگائی فلاں. اس نے کہا جی ابھی جی حضرات, جی پیر صاحب. چادر ہٹائی, کہا جا تو فقیر ہو گیا, سبحان اللہ, جا تو فقیر ہو گیا. وہ مالے گاؤں میں جب فقیر ہوا, اس فقیر حافظ یحییٰ کے مرید کی شان یہ تھی وہ لوگوں کے دل کی کیفیت کو بیان کر دیا کرتے تھے. میں قربان حافظ یحییٰ کی چادر جس کے سر پر چند منٹ تک پڑ جائے وہ ایسا ولی بنتا ہے کہ دلوں کی کیفیت بنا دیتا ہے, دلوں کی کیفیت بتا دیتا ہے. جب چند منٹ جس کی چادر اتنا فیض عطا کرتی ہے تو اس کے وجود کے فیوز و برکات کا عالم کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حافظ یحییٰ رحمت اللہ علیہ تھے. گفتگو سمیٹتے ہوئے, حافظ یحییٰ وہ بزرگ کا نام ہے کہ آپ نے بھی پیشن گوئیاں کی. آپ نے بھی پیشن گوئی کہتے آنے والے وقت کی خبر دینا. اس پہ بڑے جھگڑے قوم کے اندر کہ بھئی کل کی بات کوئی بتا سکتا ہے کہ نہیں. سورہ لقمان کی آیتوں پر, آخری آیتوں پہ مناظرے ہوتے ہیں کہ کل کی بات کوئی نہیں بتا سکتا. بالکل ہمارا ایمان ہے اگر اللہ نہ بتائے کوئی نہیں بتا سکتا, اور اللہ جسے بتائے, اللہ جسے بتا دے وہ بتا سکتا ہے. وہ کہ کل کی کیا, پھر وہ تو بہت دور تک کی بتاتا ہے. حافظ یحییٰ رحمت اللہ علیہ کوئی خطیب اور مقرر نہیں تھے. محفل سجتی تھی, سیدھی سادی باتیں زبان سے نکلتی تھی, ایسے لگتے تھے جیسے ہونٹوں سے گلاب جھڑ رہے ہیں یا موتیاں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. گفتگو کرتے کرتے اچانک کہہ دیا میرا ایک مرید ایسا ہے, میرا ایک مرید مالیگاؤں میں ایسا ہے کہ جس کا پیٹ کاٹا جائے گا, اس کا پیٹ چیرا جائے گا, اور میرا ایک مرید ایسا ہے اس کو پھانسی دی جائے گی. میرا ایک مرید ایسا ہے جس کا پیٹ کاٹا جائے گا, اور میرا مرید ایسا ہے اس کو پھانسی دی جائے گی. اب کچھ لوگ سنتے ہیں, سن کر کے ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہیں. کچھ لوگ سنتے ہیں تو توجہ کرتے ہیں. دیکھو باتیں بہت ہوتی ہے لیکن سمجھنے والے لوگ چاہیے, یہ خاص بات ہے. حضور علیہ السلام نے بھی کہا نا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا, چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے وہ رفیق اعلیٰ کے ملاقات کو اختیار کرے, تو لوگ خوش ہو رہے تھے, صحابہ خوش ہوتے, واہ کیا بات کی اللہ کے حبیب نے, میرے محبوب نے, قرۃ العین نے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نے کیا بات کہی. صدیق اکبر رو رہے تھے, فاروق اعظم کو جلال آ گیا, اور ان کے جملے یہ حدیث میں آئے ہیں. اگر حدیث میں نہ آتا تو میں کہنے کی ہمت نہیں کرتا, ان کا جلال اس سے جھلکتا ہے. تو اس بڈھے کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ حضور کی اتنی عظیم بات کو سن کے رو رہا ہے. فاروق اعظم نے جب یہ بات کی, صدیق اکبر نے کہا عمر میں رو رہا ہوں تم بھی رو گے, اس لیے کہ حضور کی بات سن کر میں جو سمجھاؤں اگر وہ سمجھ لو تو تم بھی رو. تم نے کیا سمجھا کہ ایک بندے کو اختیار دیا دنیا میں رہے یا آخرت کا سفر اختیار کرے. ارے ان کے سوا, جانے کائنات روح کائنات کے سوا وہ اور کون بندہ ہو سکتا ہے جسے قدرت موت و حیات کا اختیار عطا کرے. جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے. صاحب اختیار تو یہی ہیں. اور سنو, پھر یہ کہہ رہے کہ اس نے رفیق اعلیٰ کو اختیار کیا, مطلب یہ رخ والضحیٰ جو دیکھتے ہو اب تمہیں جلدی نظر نہیں آئے. جلدی کیا, کبھی نظر نہیں آئے گا. دنیا سے حضور چلے جائیں گے, پھر سب رونے لگے. باتیں بہت ہوتی ہے
کیئر کرنے والے کیچ کرنے والے کرتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ تو حافظ یحییٰ رحمت اللہ علیہ نے کہا ایک بندے کا پیٹ چیرا جائے گا، دوسرے کو پھانسی دی جائے گی، آئی گئی بات ہو گئی۔ پھر ہوا ایسے ہی، آپ کے مریدوں میں ایک شخص تھا، اس کو بیماری ہوئی اور پھر اس بیماری میں اس کا پیٹ کاٹا گیا، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ اور پھر دوسرا بندہ وہ تھا کہ جنگ آزادی میں، جنگ آزادی کی لڑائی میں اس نے حصہ لیا، انگریزوں نے اس پہ مقدمہ کیا اور پھر مقدمہ چلا تو پھر اس بندے کو پھانسی دی گئی۔ تب لوگوں کو پتا چلا حافظ یحییٰ تو اس کی پیشین گوئی بہت پہلے کر چکے تھے۔ جب حافظ یحییٰ کی غیب دانی کا یہ عالم ہے تو جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کی غیب دانی کا عالم کیا؟